مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کا ارادہ تھا اب پاکستان واپس نہ جاؤ۔ یہ لوگ تو عاشق رسول تھے سچے۔ مدینے میں قیام کے دوران خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے، آپ پاکستان جائیے۔ وہاں پہنچ کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گنبد خضرا میں خوش ہوں، ڈٹے رہو، اس کام کو خوب کرو، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں جو شاہ صاحب کے لیے وہ فرما رہے تھے۔ مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہوئے، سیدھا ملتان پہنچے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت درخواستی نے اپنا خواب سنایا، شاہ صاحب کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے اور چارپائی سے نیچے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش جب آیا تو بار بار پوچھنے لگے، درخواستی صاحب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی لیا تھا۔ یہ بار بار پوچھنے لگے۔ مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب کے پوچھنے پر بتایا، ہاں آپ کا نام لیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب پر وجد طاری ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وفات کے بعد مجھے حضرت بخاری صاحب کی زیارت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب فرمائیے قبر کا معاملہ کیسا رہا؟ شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا، بھائی منزل بہت ہی مشکل ہے، بس آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے معافی مل گئی۔ ایک بار سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میری قبر پر کان لگا کر سننے کی طاقت عطا ہو تو سن لینا، میری قبر کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ تھے ہمارے بزرگ جو دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اور اپنے آپ کو وہ ناموس رسالت پر قربان کیا۔